وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب نمبر 16 ہے موطا امام مالک کا، کتاب الزکاہ، اور اس کا نام ہے النہیو او النہی عن التضیق علی الناس فی الصدقہ، کہ لوگوں کے اوپر صدقے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں سختی تنگی کرنے کے حوالے سے نہیں۔ روایت نمبر ہے 715، مالک ان یحییٰ بن سعید ان محمد بن یحییٰ بن حبان عن القاسم بن محمد ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، کہ اما عائشہ نے فرمایا مر علی عمر بن الخطابی بغنم من الصدقہ، کہ حضرت عمر کے اوپر سے گزری یا گزاری گئی کچھ بھیڑ یعنی بکریوں کی صدقے کی، فرآ فیہا شاتن، تو انہوں نے اس کے اندر ایک بکری دیکھی، حافلا ذات ضرع عظیم۔ حافلہ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ موٹے تھنوں والی۔ تو فقال عمر، تو عمر نے کہا ما هذه الشاة، کہ کیسی بکری ہے، یہ کیا بکری ہے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا شاۃ من الصدقہ، صدقے کی ایک بکری ہے۔ فقال عمر، تو عمر نے فرمایا ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تفتن الناس، کہ یہ کیا دیا ہے اس کے گھر والوں نے جبکہ وہ طاعی تھے۔ طاعی کا مطلب دیکھنا یار، لوگوں کو فتنے میں مبتلا مت کرو۔ لا تأخذوا حضرات المسلمین نکب عن الطعام، لوگوں سے ایسی چیزیں مسلمانوں سے نہ لو کہ وہ پھر طعام کے محتاج ہو جائیں۔ یعنی ہم جو پچھلے ابواب میں بھی پڑھائیں کہ کیا کہتے ہیں، اوسط درجے کی آپ نے لینا ہے، جو دیگر صحابہ اور وہ تابعین وغیرہ کا بھی عمل تھا، یعنی کہ ان سے وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان سے ان کے اوسط درجے کا مال لینا، بہت اچھا نہ لینا کہ وہ پھر بعد میں تکلیف میں آ جائیں۔ یہ ہم نے ابھی پچھلے کسی باب میں پڑھا تھا، حدیث معاذ ہے، حدیث معاذ کے غرائم الاموال مت لینا۔ ہاں غرائم الاموال، پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، پڑھا ہم لوگوں نے انہی 2-3 ابواب میں سے کسی میں تھا۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا یا معاویۃ۔ صح۔ این ذهب ملک عمار۔ ایک اور لفظ یاد آیا، تو وہ کہتے ہیں شاتن حافلا مجتمعا لبنها، جمع ہوا ہو جس کا دودھ۔ قال عمر، عمر نے فرمایا ما هذه الشاة ای من این جاءت، یہ کہاں سے آئی؟ فقال عمر ما أتى هذه الشاة وهم طائعون يريد أن أهلها لا بد أن كرهوا عطاؤها لما فيها من كثرة اللبن عذب طر، یعنی کہ حضرت عمر نے کہا کہ لازمی اس کے گھر والے جو ہیں وہ ایک کراہیت میں مبتلا ہوں گے دیتے ہوئے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا دودھ اور فوائد ہے، لیکن تم لوگ تب بھی اس سے لے آئے۔ لا تفتنوا الناس، لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، ای لا تفسدوا الناس ولا تنفروهم عن الدین بازدیاد الثقل علیہم، یعنی ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ لوگ اپنے فتنے میں مبتلا ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ اشارات ملتے ہیں کہ دیکھو دین کا کیا مزاج ہے، سمجھے کتنی آسانی۔ یہ حضرت عمر اور یہ لوگ اس زمانے میں باتیں کرنے، رسول اللہ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم جو ہیں مشکل سے مشکل فتویٰ، جہاں کسی بندے کے لیے مشکل ہو جائے، ابھی بھئی ایک بندے کو آپ نے کیوں لوڈ ڈال دینا ہے؟ آج ہی کا بلکہ واقعہ ہے، میرے سینٹر میں اور ایک تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی ہیں بھئی عرفان بھائی، جن کا میں بتا رہا تھا کہ برابر کمرے میں جس کو وہ عورت ڈھونڈنے آئی اور پھر اس نے بدتمیزی کری، وہ عرفان بھائی جو ہے نا وہ ہیں تبلیغی جماعت کے، تو میں نے اور عرفان بھائی نے مل کے
وہ ہمارے اوٹی کے ہیں. ہم لوگوں نے ایک بندے کو گھیرا, اسے نماز وغیرہ کی تبلیغ کری, اتنا کرا کہ وہ بیچارہ آ گیا عصر میں نماز پڑھنے بعد از جمعہ, کیونکہ جمعے کو نہیں کیا تھا. وہ بیچارہ آیا عصر کی نماز پڑھنے, اور سر منڈاتے ہی اولے پڑی والی کہانی ہو گئی اس کے ساتھ. اس بیچارے کا موبائل بج اٹھا نماز میں. اچھا, اب وہ چونکہ نیا بندہ تھا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ نماز روبوٹک ہے, یعنی یو کین ناٹ کلوز اٹ. تو وہ بیچارہ یوں ناف سے نیچے ہاتھ باندھی جو ہے بڑی شرافت کے ساتھ نماز پڑھ رہا, بجے جا رہا موبائل, بجے جا رہا. لوگ بھی جاہل, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ایک بندہ نوجوان سا مسجد میں آئے, چھوڑ دو اسے. پہلی صف والے سارے بڈھے, بند کرو, ہلاؤ اس کو, ہٹاؤ. کہ لا تغزا و حضرات المسلمین, جمع حضرہ بسکون الزا یا خیار مال الرجل, یعنی مسلمانوں کا جو سب سے خیر والا مال ہے وہ اپنا لو. نکبو بی تشدید الکاف, نکبو ای تنحو عن الطعام ای ذوات الدر الا ان یعطو بطیب انفسهم, یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا مال محف نہ کرو, مٹاؤ نہ یا ختم نہ کرو, سوائے یہ, یعنی کہ جو در تھن والے ہوں, سوائے یہ کہ جو وہ خود اپنی خواہش نفسانی سے دیں خوشی کے ساتھ. مصدقاً ای سعین لصدقہ, وہذا حدیث موقوف صحیح. وہ جو حدیث کے الفاظ تھے جو ابھی آپ نے بیان کیے تھے, لوگوں کا کون سا مال نہ لو, من یا معاویہ جو معاذ بن, کرائم الاموال, ہاں کرائم الاموال. کرائم لیکن الاموال, ڈاکٹر اس میں ایک اور نکتہ ہے جی کہ تم مت لو, یعنی کہ کوئی شخص خود دینا چاہے نا تو وہ بالکل دے سکتا ہے, بلکہ وہ تو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم, ہاں اور یہ اعمال ہیں یہ تو ہمارے یہ اسلاف کے, یعنی امام صحیح بخاری میں ہے کہ امام صلی اللہ العابدین نے جب یہ حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ کی کہ غلام کے آزاد کرنے کے بدلے ہر ہڈی کے اوپر ثواب ملے گا, تو انہوں نے اسی موقع پہ اپنا سب سے بہترین غلام, جس لیے عبداللہ بن جعفر نے پتہ نہیں کتنے ان کو دینار آفر کیے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا, آزاد کر دیا اللہ کی وجہ کے. الحمدللہ. ہاں یہ تو ہم نے پہلے بھی میرے خیال سے یہ پوائنٹ یہ تو ڈسکس کیا ہے, اور یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے نا الا ان یعطوا بطیب انفسہم. نعم. اگلی روایت 716, مالک بن یحییٰ بن سعید عن محمد بن یحییٰ عن محمد بن یحییٰ بن حبان انه قال اخبرنی رجلان من اشجع محمد بن مسلم الانصاری کانا یأتیہم مصدقا, کہ محمد بن مسلم انصاری جو ہیں وہ ان کے پاس آتے اور مصدق بن کے, یعنی صدقہ لینے والے. فیقول لرب المال, اور وہ رب المال سے کہتے ہیں. اب دیکھو یہ رب کا بھی لفظ جو ہے ہمارے یہاں وہ ایک الگ معنی اختیار کر گیا, جبکہ رب المال خاص طور پہ زکوٰۃ کے اس میں تو بہت کامن ہے, اور یہ نہیں کہ صرف فقہا, یہ دیکھو احادیث کی کتاب میں فیقول لرب المال, تو وہ رب المال سے کہتے ہیں, اسی لیے موشے ربینو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. یار وہ یوسف علیہ السلام نے بھی عزیز مصر کو رب کہا تھا نا, بلکہ وہ جو آیت ہے ان ربی احسن بی مثوایا, کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ رکھا ہے. تو اس کی تفسیر میں جو ہے یعنی زنا نہ کرنے کے اوپر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرے رب نے تو میرے ساتھ احسان, تو اس میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رب سے مراد عزیز ہے, یعنی کہ عزیز نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسے کام کیسے کروں. نعم. اور اگر اس کی یہ تفسیر مان لیں تو کفار جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں, یا مثلا آپ کے ساتھ کوئی ان کا آپ پہ کوئی احسان ہو, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی اور اچھائی کا رویہ رکھنا چاہیے, بلکہ یہ تو منسوخ هذا نبی علیہ السلام ثابت کا لفظ ہے من القرآن, کہ هذا ثابت من القرآن, یہ قرآن کی ایک اور واضح آیت سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ بہتر کرو کہ ممکن ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. یہ بھی ہے, اور ہے. ایک اور آیت بھی ہے جس کے اندر یہ کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے جنہوں نے تمہیں ان اللہ لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروا اليهم, کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ بر کا معاملہ رکھو. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے تو میں جو ہے وہ ان کے کہنے پر ان خبیثوں کو یعنی جو بدر کے قیدی تھے ان کو آزاد کر دیتا.
کیوں؟ کیونکہ مطعم بن عدی نے طائف کے بعد نبی علیہ السلام پہ احسان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے پناہ دی تھی، جب نبی علیہ السلام کو وہ طائف میں پتھر پڑے تھے تو پروٹیکشن دی تھی. نعم. فیقول لرب المال، تو وہ رب المال سے کہتا اخرج لی صدقۃ مالک، اپنے مال کا صدقہ نکالو میرے لیے، الیہ میری طرف، اخرج الیہ صدقۃ مالک، فلا یقود الیہ شاۃ فیہا وفا من حقہ الا قبلہا، وہ کہتے ہیں تو وہ نہ لیتا، فلا یقود الیہ سوائے ایک بکری کے. اس کا ترجمہ دیکھو ایگزیکٹ، فیہا وفاء من حقہ الا قبیلہا، یعنی کہ جو اپنے وزن میں معتدل ہوتی، ای عادل فی الوزن وغیری، وہذا حدیث موقوف ضعیف، ضعیف اس لیے کیونکہ جو رجلان ہے نا من اشجع یہ مبہم ہے. صح. اگلی روایت ہے 717. قال مالک، امام مالک کہتے ہیں السنہ عندنا والذی ادرکت علیہ اہل العلم ببلدنا. امام اعظم امام مالک کہتے ہیں کہ سنت جو ہے نا ہمارے نزدیک وہ یہ ہے، اور جس پر میں نے پایا ہے ہمارے اہل علم کو ہمارے بلد کے، انہ لا یضیق علی المسلمین فی زکاتہم، کہ مسلمانوں کے اوپر ان کی زکوٰۃ کے معاملے میں تنگی نہ کی جاوے، وَأَن يُقْبِلُوا مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ان سے قبول کر لیا جائے ان کے اموال میں سے جو بھی وہ دے سکیں، جو بھی ہوتے. ما دفعوا فيقبلوا ان كان قابلا للقبول كما مر، یعنی ایٹ لیسٹ وہ قابل قبول ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل نہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بنت لبون نہ ہو یا کوئی فیمیل نہ ہو، پھر اس سے جو ہے بنت لبون لے لو یا بنت مخاض لے لو، اس طرح تو وہ جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے سختی کرنی کہ نہیں پیسے لے دے کے اب بنت لبون ہی دو، آپ نے بنت مخاض یا جو بھی حکم ہے وہ لے لینا ہے. وَإِن كَذَبُوا وَكَتُمْ فَعَلَيْهِمْ مَا فَعَلُوا، اور اگر تو جھوٹ بولے چھپائیں تو پھر ان کا بوجھ ان کے اوپر، یعنی پھر اس کا تو ہم کچھ کر ہی سکتے ہیں کیونکہ ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں. نحن مکلفین للطاہر. بیوٹیفل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی حمزہ بھائی، ان کے بعد الحمد کیوں ہے؟